خدا یسوع مسیح کے جلالی اور خوبصورت نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے عبرانیوں کا خط اس کا چیپٹر نمبر 10 اور ورس نمبر 38 سے خدا کے کلام کو تلاوت کریں گے۔ اور آج کا ہمارا موضوع ایمان ہے۔ ہم ایمان کے بارے میں چند باتیں خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں ایمان کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ ورس نمبر 38 خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر بڑی برکت ہو، آمین۔ تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ایماندار کے بارے میں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جو راست باز بندہ ہے، جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، جو خدا کے ساتھ وفادار ہے، ایماندار ہے، وہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ راست باز وہ ہوتا ہے جو راستی کے کام کرتا ہے۔ جس طرح ایوب نبی کے بارے میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ راست باز تھا، خدا کے ساتھ چلتا تھا، خدا سے ڈرتا تھا، خدا کا خوف رکھتا تھا اور کامل شخص تھا۔ جس طرح بزرگ ابراہیم کے ساتھ چلتے رہے اور ایمانداروں کا باپ کہلائے، جس طرح داؤد بادشاہ خدا کے ساتھ چلتے رہے، جس طرح بزرگ داؤد، جس طرح بزرگ موسیٰ، تو یہ راست باز ہیں جو خدا کے ساتھ وفادار رہے۔ تو راست باز جو ہوتا ہے وہ ایمان سے جیتا رہتا ہے۔ بے شک اس کی زندگی میں مشکلات ہو سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن وہ جیتا رہے گا، وہ ایمان کے سبب سے زندہ رہے گا۔ زندگی حاصل کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اب ہم ایوب نبی کی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اہل مشرق کا امیر ترین شخص تھا ایوب نبی، اور راست باز بھی تھا، کامل بھی تھا، خدا سے ڈرتا تھا۔ لیکن زندگی جب مشکلوں کا شکار ہوئی ہے، چیلنجز آئے ہیں، مصیبتوں نے گھیراؤ کیا ہے، تو خدا کا بندہ اس سارے دورانیے میں جو ہے وہ ایمان رکھتا ہے کہ میرا خدا مجھے ضرور اس پرابلم سے نکالے گا اور مجھے زندگی بخشے گا اور مجھے شفا بخشے گا۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ خدا نے پھر اسے زندگی بخشی، صحت بخشی، تندرستی بخشی، اور وہی برکت جو ہے وہ دوگنا بخشی۔ تو اس طرح جو راست باز ہوتا ہے وہ ایمان کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ بزرگ داؤد خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ انہوں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان سب میں وہ فتح یاب رہے ہیں، فاتح رہے ہیں۔ اور جنگیں جو ہوتی ہیں وہ لڑنا آسان تو ہوتا نہیں، لیکن خدا نے ہر ایک جنگ میں فتح بخشی ہے۔ اتنے سارے چیلنجز ہونے کے باوجود، اتنے سارے خطرات ہونے کے باوجود خدا نے کامیابی بخشی۔ ہم زبور 23 میں بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ بیان کرتے ہیں کہ خواہ میرا گزر موت کی وادیوں میں سے ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تو ہم اس ورس میں دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ راست باز جو ہوتا ہے وہ ایمان کے ساتھ، ایمان کی وجہ سے زندہ رہتا ہے۔ زندگی کا دار و مدار کیا ہے؟
ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی پوری کروں گا، میں فاتح رہوں گا، میں کامیاب رہوں گا، اور وہ یہ ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تو پھر یقیناً خدا ہمیں ہمارے ایمان کے مطابق وہ کام کرتا ہے جو ہمارے اندر ایمان ہوتا ہے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے، اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان سے ہٹے گا تو خدا ناخوش ہوتا ہے۔ اگر کسی کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، تو وہ کس طرح جو ہے وہ خدا کو خوش کر سکتا ہے؟ خدا اس بات سے ناخوش ہوتا ہے اگر کوئی ایمان سے ہٹ جاتا ہے۔ جو شخص پریشان ہو جاتا ہے، تھوڑی سی چیلنجز دیکھ کے، تھوڑی سی مصیبتیں دیکھ کے اگر وہ پریشان ہو جاتا ہے، ایمان سے ہٹ جاتا ہے، تو خدا اس بات سے ناخوش ہوتا ہے، خدا ناپسند کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ راست باز جو شخص ہے، اکثر آپ نے غور کیا ہوگا راست بازوں کی زندگی جو ہے وہ چیلنجز آ سکتے ہیں لائف میں، زندگی میں، لیکن خدا کامیابی بخشتا ہے، خدا زندگی بخشتا ہے، خدا فتح یابی بخشتا ہے، اور ان امتحانوں میں سے گزار کے خدا فتح بخشتا ہے، زندگی بخشتا ہے۔ اگر آج ہم نے زندگی کا وارث ہونا ہے تو ہمارے اندر ایمان جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ پھر لکھا ہوا ہے 39 ورڈز میں، لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں۔ ہاللیلویہ۔ لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں۔ اس ورس میں 2 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں۔ اس کا مفہوم سمجھنا ہے، اس کا مطلب سمجھنا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان سے ہٹ جاتا ہے تو وہ اپنی جان کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور دوسرا اس ورس کا دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص، جو انسان، جو خدا کے ساتھ وفادار رہتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کا ایمان قائم رہتا ہے، وہ اپنی جان کو بچاتا ہے۔ تو آج چند باتیں ہم نے خدا کے کلام میں ایمان کے بارے میں سیکھی ہیں، تو ہمیں اس کلام کی باتوں پر عمل کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے۔ چیلنجز ہو سکتے ہیں، پریشانیاں ہو سکتی ہیں، تو ہمیں ہمیشہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے۔ خدا آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے، آمین۔